نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 36 کی ہوئی تو مکے میں 5 ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی جنہوں نے بت پرستی چھوڑ دی تھی، بتوں کی پوجا چھوڑ دی تھی۔ عبداللہ بن جہش، ورقہ بن نوفل، عثمان بن الحویرث، زید بن عمر، زید بن عمر، لہذا یہ حضرت عمر کے چچا تھے زید بن عمر۔ اور ایک طائف کا شاعر گزرا ہے جس کا نام ابن السلط ہے، تو لہذا اس کی شاعری میں بھی بت پرستی کے خلاف، اور اس نے بھی بت پرستی چھوڑ دی تھی۔ لہذا ایک فنکشن کے درمیان کھڑے ہو کر عثمان بن الحویرث، ورقہ بن نوفل، عبداللہ بن جہش، زید بن عمر دیکھ کر کہہ رہے تھے کیا پاگل لوگ ہیں، پتھروں کو جا کر قربانیاں پیش کر رہے ہیں، سروں کو جھکا رہے ہیں، جن کو اپنا ہوش نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، ان کے سامنے اپنی پیشانیاں رگڑ رہے ہیں۔ اور کہتے تھے مولا ہم تجھے کیسے یاد کریں، پتہ نہیں ہے، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اتنا جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ حضور کے نبی بننے سے 5 سال پہلے ہی مکے کی زمین پر بت پرستی کے خلاف ایک جماعت تیار ہو چکی تھی۔ اللہ کے رسول کی عمر جب 38 کی ہوئی، آپ نے تجارت پر توجہ کم دینا شروع کی اور تنہائی زیادہ پسند فرمائی۔ اکثر وقت آپ غار حرا میں گزرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 39 سال کی ہوئی تو اکثر آپ کو خواب دکھائی دینے لگے، جو کچھ آپ رات میں دیکھتے دن میں ہو بہو پیش آتا۔ حضور خود آگے فرماتے ہیں کہ میں جب غار حرا کو جاتا تو مجھے آج بھی یاد ہے وہ پتھر اور وہ درخت جو مجھے دیکھ کر کہتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ وہ پتھر میں جانتا ہوں جو مجھے سلام کرتا تھا، اور اس درخت کو پہچانتا ہوں جو مجھے سلام کرتا تھا۔ اس وقت مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا، میں غار حرا میں تھا، عمر کا 40واں سال تھا۔ اللہ کے رسول سوچ رہے تھے، فکر میں تھے، غور کر رہے تھے، اور کہتے تھے مولا تیری عبادت کیسے کروں، تجھے کیسے پکاروں، کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں، ایک فرشتہ 600 پر کے ساتھ سامنے کھڑا ہے۔ اللہ کے رسول پر اس فرشتے کی شکل کی ہیبت طاری ہوئی۔ اس فرشتے نے کہا اقرأ یا محمد، اے محمد پڑھو۔ اللہ کے رسول نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تو اس فرشتے نے سینے سے لگایا، بھینچا۔ حضور کہتے ہیں اتنا سخت بھینچا کہ میری سانسیں رکتی محسوس، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ پھر کہا اقرأ یا محمد، اے محمد پڑھو۔ میں نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھنا لکھنا جانتا نہیں ہوں۔ فرشتے نے پھر مجھے سینے سے لگایا اور اتنا دبایا کہ میری سانسیں سینے میں رکتی محسوس ہوئیں۔ پھر تیسری مرتبہ اس نے ایسے ہی کیا، اور چوتھی مرتبہ کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اے محمد اپنے اس رب کے نام سے پڑھ جس نے انسان کو اور ہر چیز کو پیدا کیا، اور حضرت انسان کو ایک گوشت کے لوتھڑے سے بنایا۔ اور آپ اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے جو بڑی عزت والا ہے، جس نے انسان کو قلم سے لکھنا سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلی وحی تھی۔ اللہ کے رسول نکلے غار کے اندھیرے سے دلوں کی روشنی لے کر، غار کے اندھیرے سے دنیا کے لیے امن سلامتی کا پیغام لے کر، غار کے اندھیرے سے انسان کو انسان بنانے والا نسخہ لے کر۔ اقبال نے کہا اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اللہ کے رسول پہنچے، اپنی بیوی خطیۃ الکبریٰ سے کہا دثرونی دثرونی، چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ اچانک کوئی چیز دیکھے تو آدمی بخار محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے رسول سے اللہ کے رسول نے کہا تو حضرت خدیجہ نے پوچھا کیا ہوا؟
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بیان کیا. میں تھا، فرشتہ آیا، اس نے یہ پڑھایا، اور پھر جو ہے مجھے عجیب لگ رہا ہے کہ کہیں میری جان کو کوئی خطرہ نہ ہو. تو اس وقت حضرت خطیۃ الکبریٰ نے جو جواب دیا وہ جواب سننے کے قابل ہے. حضرت خدیجہ نے کہا واللہ لا یخزیک، قسم اللہ کی اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم، آپ رشتوں کو نبھاتے ہیں. وتحمل الکل، ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم، ضرورت مندوں کے لیے کماتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، رشتہ داروں، حقداروں اور ضرورت مندوں تک ان اپنی معاونت وہاں تک پہنچاتے ہیں. یہ حضرت خدیجہ کے جملے تھے. اس جملے پر ایک واقعہ سن لیجئے. آپ جو لوگ انگریزی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ انگریزی ترجمے میں محمد یوسف پکتال کا ترجمہ سب سے نمبر 1 مانا جاتا ہے. ان کا نام پکتال تھا، کرسچن تھے، اسلام انہوں نے قبول کیا، محمد یوسف نام رکھا، انگریزی میں قرآن کا ترجمہ کیا. وہ کہتے ہیں میں نے قرآن پڑھا، اسلام نہیں لایا. حدیث پڑھی، اسلام نہیں لایا. میں نے تاریخ پڑھی، میں نے اسلام قبول نہیں کیا. میں حضور کی سیرت پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچا کہ حضرت خدیجہ کہتی ہیں اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ رشتوں کو نبھاتے ہیں، آپ کے اخلاق کا ذکر کرتے ہیں. میں نے یہاں پہنچ کر کلمہ پڑھ لیا. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بعد ایک انسان کی فطرت کو اس کے ماں باپ بھی نہیں جان سکتے جتنا ایک بیوی اس کے شوہر کو پہچان سکتی ہے. جب حضرت خدیجہ نے گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق ہیں، میں نے فوراً کہا کہ یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور میں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت خدیجہ اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں. سارا قصہ سنایا. ورقہ بن نوفل نے کہا انتظار کر اس وقت کا جب مکے والے تجھے نکال دیں گے، تجھے تکلیفیں دیں گے، تجھے پریشان کریں گے. حضور نے کہا یہ مکے والے جو مجھے امین کہتے ہیں، صادق کہتے ہیں اور مجھ سے مشورے لیتے ہیں. کہا کہ اے محمد تجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں سب کے ساتھ یہی ہوا ہے، سب کے ساتھ یہی ہوا اور تیرے ساتھ بھی یہی ہوگا. یہ وہی فرشتہ ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ وہی فرشتہ ہے جو تیرے پاس آیا ہے. اللہ نے تجھے اپنا رسول بنایا ہے. ورقہ کی زندگی کیسے تھی کوئی نہیں جانتا، چونکہ اس واقعے کے تیسرے دن ورقہ کا انتقال ہو گیا. ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خطیۃ الکبریٰ نے شہادت دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. بڑوں میں حضرت ابو بکر، بچوں میں حضرت علی، غلاموں کے اندر خباب ابن ارت اور حضرت بلال، باہر سے آنے والوں میں ابو ذر غفاری، اور خاندانوں کے اعتبار سے حضرت عمار بن یاسر کا پورا خاندان اس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. حضرت ابو بکر کی کوششوں سے حضرت عثمان ابن عفان، عثمان بن مظعون، عبد الرحمن ابن عوف جیسے جلیل القدر صحابہ نے اسلام قبول کیا. یہ چھوٹی سی جماعت تھی. 3 سال تک حضور نے لوگوں کو چھپ کر دعوت دی. جب اس حادثے کو لے کر حضور گھر میں کمبل اوڑھ کر سو گئے تھے، اس وقت جبریل نے آ کر کہا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل اوڑھ کر سونے والے کھڑا ہو جا اور لوگوں کو ڈرا. وربک فکبر، تیرے رب کی بڑائی بیان کر. وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ. والرجز فاہجر، بتوں کی گندگی سے دور رہ. اللہ تعالیٰ نے یہ دوسری وحی تھی جو نازل فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک چھپ کر دعوت کی. جب قرآن کی آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے رشتہ داروں کو جماؤ اور اللہ کے عذاب سے ڈراؤ. پھر یہ آیت اتری فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ
وأعرض عن المشركين۔ اے نبی کھلم کھلا دعوت دو اور کسی کی پرواہ نہ کرو۔ اللہ کے رسول صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور لوگوں سے پوچھا، مکے والوں کو آواز دی۔ مکے میں لوگ 3 طریقے سے جمع کیے جاتے تھے۔ اونچی جگہ آگ جلائیں تو لوگ جم جاتے تھے، کوئی اونچی جگہ کھڑ کر چیختا یا کپڑے پھاڑ لیتا تو اس کے پاس جمع ہو جاتے، یا کوئی اونچی جگہ سے آواز دیتا تو لوگ جمع ہوتے۔ کپڑے پھاڑ لینا، آگ لگا لینا، یہ حضور کی شان کے خلاف تھا۔ تو آپ نے اونچے جگہ کھڑے ہو کر آواز دی، جو آیا سو آیا، جو نہیں آیا اس نے اپنی طرف سے نمائندہ بھیجا کہ جاؤ، آواز محمد نے دی ہے، کیا بات ہے، سن کر آؤ۔ تو حضور نے کہا پورا خاندان مکے کے لوگ سامنے اکٹھا ہیں، آپ صفا کی پہاڑی پر ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے دشمنوں کی جو تم پر حملے کے لیے تیار ہے، تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ سب نے کہا کبھی ہم نے آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا، ہم یقیناً مانیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کہو کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ بتوں کی بت پرستی چھوڑ دو۔ جس نے سنا اس نے سنا، جس نے مانا اس نے مانا، جس نے انکار کیا اس نے انکار کیا، جو جانے لگا وہ جانے لگا۔ تو سوئی